سے جہاد فرمائیے اور اسلام کے غلبے کے لیے کوشش فرمائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلے گا۔ یہ وضاحت بھی ضروری ہے، اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس کی وضاحت عرض کر چکا ہوں کہ اسلام اصل میں اپنے قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہے تاکہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے ختم ہو جائے، جو عدم توازن ہے وہ توازن میں بدل جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب کسی مقام پر جہاد وغیرہ کے لیے بھیجا کرتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے کہ سب سے پہلے دور سے سننا، کوئی اذان وغیرہ کی آواز تو نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہو تو اس بستی پہ حملہ مت کرنا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی اور وہاں مسلمان ہوں گے، احتیاط سے جانا۔ اور اگر بالفعل ایسا کچھ نہ ہو اور تم محاصرہ کر لو تو سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو وہ اپنا مال اور اپنا خون ہم سے محفوظ کر لیں گے، اور اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو پھر انہیں ذمہ ہونے کی دعوت دینا کہ تم ہماری حکومت یہاں قائم ہونے دو اور ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ہم اور یہاں پر رہنے کا ٹیکس ہمیں باقاعدہ دیتے رہو، جس کو جزیہ کہتے ہیں، تو پھر وہاں اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں گے اور مسلمان حکومت کریں گے اور ذمہ جو ہیں ان کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوں تو پھر ان سے جہاد کرنا، اور پھر بھی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بوڑھوں، بچوں اور عورتوں سے تعارض کرنا، ان پہ حملہ مت کرنا۔ تو اتنی احتیاط، تو یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ ان حدیثوں پہ توجہ کرنے کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے جو یہ جہاد کے معاملات ہوئے، ان سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ اسلام کے بہترین قوانین ہر مقام پر نافذ ہو جائیں، اور یقینی سی بات ہے اس کے لیے کوئی نفاذ کرنے والے بھی چاہیے، اور وہاں پر اسلامی قوانین کے تابع کرنے کے لیے ان کو دعوت دی جاتی تھی۔ اگر وہ قبول کر لیتے تھے ٹھیک، اگر قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ دیگر معاملہ ہوتا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار اور منافقین سے جہاد فرمائیے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ تو دیکھیں وغلظ علیہم، ان پر سختی فرمائیے، معلوم یہ ہوا کہ جو منافق ہو اس پر بھی سختی کا حکم ہے کہ وہ دل سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرے، اور لیکن زبان سے جھوٹ بولتا رہے اور کسی طریقے سے اس کا نفاق ظاہر ہو جائے تو پھر اس پر بھی سختی کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا ہوگا، وہ نمازیں پڑھتا ہوگا، وہ روزے رکھتا ہوگا، اور جیسے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے منافقین تھے، جو تمام کام کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے۔ منافقین کے صرف عقیدے میں بگاڑ تھا، اعمال میں وہ بھی کوشش کرتے رہتے تھے، چاہے دکھانے کے لیے کرتے تھے، ریاکارانہ کرتے تھے یا کیسے کرتے تھے، تو اعمال تو ان کے بالکل مسلمانوں جیسے تھے، لیکن ان کے عقائد میں خرابی اور گڑبڑ تھی، لہٰذا انہیں منافق قرار دیا گیا، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کا شمار ہوگا یا ٹھکانہ ہوگا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ عقیدے میں خرابی ہوئی تو سب ختم ہو جائے گا، لہذا عقیدے کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے، للذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہوئے، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یعنی نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کی، کانتا تحت عبدین، یہ دونوں ہمارے دو بندوں کے تحت تھیں،
یعنی دو بندوں کی زوجہ تھیں، من عبادنا صالحین، ہمارے بندوں میں سے نیک، یعنی اس حال میں کوئی نیک تھے، دو نیک بندوں کی یہ زوجہ تھیں، اور دو نیک بندوں کا بتایا کہ نوح اور لوط علیہم السلام۔ فخانتاہما، تو ان عورتوں نے ان دونوں کے ساتھ دغا کی۔ نوح علیہ السلام کی زوجہ کا نام واہلہ تھا، ہے کے ساتھ واہلہ، اور لوط علیہ السلام کی زوجہ کا نام واعلہ تھا، عین کے ساتھ واعلہ۔ تو نوح علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ بھی کفار کے ساتھ مل گئی تھی، اور لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھی یہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا یا کسی مقام پر کسی کے باہر والے آدمی کی آمد کی اطلاع ملتی تو یہ فوراً آگ جلا دیا کرتی تھی، بڑی روشن کر دیا کرتی تھی، اس سے اس کی قوم والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کچھ نئے لوگ آ گئے ہیں، تو وہ برے افعال کے لیے وہاں پر جمع ہو جاتے تھے۔ تو یہ دونوں اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب تک کوئی اس ایمان نہیں لے کر آئے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، تو پھر اس کو کسی کی صحبت اور کسی کی نسبت نفع نہیں دے گی۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی زوجہ ان کو معاذ اللہ مجنون کہا کرتی تھی کہ تو مجنون ہے۔ تو 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اور گھر کا ہی ایک فرد آپ کی مخالفت کرتا تھا، تو اس لیے یہ اس قسم کے معاملات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فخانتاہما، تو ان دونوں عورتوں نے خیانت کی۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں یعنی دونوں نبی جو تھے، عنہما ان عورتوں کو، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیئا کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ تو اس میں اشارہ فرمایا گیا اس طرف، معاذ اللہ کو ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیچارگی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یا ان کے اختیارات یا ان کے جو ایک عظیم منصب تھا اس کی برکت کا انکار کرنا مقصود ہے، بلکہ یہ ایک قانون اور قاعدے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی سے نسبت اور تعلق قائم کیا جائے لیکن حالت کفر میں کیا جائے تو پھر وہ تعلق نافع نہیں ہوگا، بشرطے کہ انسان اسی کفر پہ مر گیا۔ ہاں اگر یہ ایمان کے ساتھ تعلق ہوگا، یا کفر کے ساتھ بھی پہلے تعلق تھا، بعد میں ایمان لانے کی سعادت حاصل ہو گئی، انسان مومن فوت ہوا، تو ضرور یہ نافع ہے۔ تو ایمان آپ بھی لائے ہوئے ہیں، میں بھی لایا ہوا ہوں، ایک صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ بتائیے ان کا ایمان مضبوط اور قوی ہے یا ہمارا؟ ان کے درجات زیادہ ہوں گے یا ہمارے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوں گے یا آپ اور میں؟ تو اس پہ بالاتفاق سب قوم، سب امت، اس پر سب علماء متفق ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ ہے، اور پھر یہ دیگر امت کے اولیاء اعظام وغیرہ ہیں، تو ان کو یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہو گیا بتائیے؟ اور سوچئے، ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے؟ تو ایمان اور عمل تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جانے کی بنا پر۔ اسی طرح امام حسن حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا۔ خود نبی کریم نے بشارت عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ کیا وہ عمل بہت زیادہ کرتے تھے؟ کیا بہت زیادہ خوبصورتی کی بنا پر؟ کیا بہت زیادہ شجاعت کی بنا پر؟ تو یہ چیزیں تو دیگر لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ ان کا حسن و جمال آل رسول ہونے کے اعتبار سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہونے کی بنا پر جو کہ نورانیت اللہ نے عطا فرمائی، ان کے حسن کا کیا کہنا، لیکن یہ چیزیں جنت کے سردار بنوانے میں معاون نہیں۔ اصل چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تعلق اور نسبت۔ اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق تو آپ کا اتنا مقام والد صاحب کی وجہ سے، نبی کے اس سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے جو اصحاب کہف تھے ان کے کتے کا واقعہ یہاں پڑھا ہوگا، قطمیر اس کا نام تھا، اور یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ کتا جب وہ اصحاب کہف غار میں جا کر سو گئے تھے تو یہ کتا بھی غار کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا کر سو گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ بروز قیامت انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ تو اب خود سوچئے کہ اس کتے کو اتنا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے قریب تھا، ان سے اس کا تعلق تھا، تو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
منبر اقدس بننے سے پہلے کھجور کے ایک تنے سے اپنی پشت مبارکہ مس کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ منبر اقدس بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر کی جانب بڑھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ وہ ستون اتنے زور سے رویا کہ مسجد نبوی اس سے گونج گئی، اور ایک روایت کے مطابق وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ جدا کر لیا جائے تو وہ بلبلاتی ہے، روتی ہے، اس طریقے سے وہ رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، اس کو سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ میرے فراق میں قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم چل رہی تھی اور اس کی 10ویں آیت پر پہنچے تھے، اور واقعہ نسبت اور تعلق کی برکت سے متعلق چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس بننے سے پہلے کھجور کے ایک ستون سے اپنی پشت مبارکہ مس فرما کر پشت مبارکہ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کا منبر اقدس بنا اور آپ اس کی طرف بڑھے تو وہ ستون رویا، اور جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح رویا جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ جدا کر لیا جائے تو وہ اپنے بچے کے غم اور فراق میں روتی ہے، ایسا وہ رویا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ اسی طرح روتا رہتا۔ اور پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اے صحابہ، میں نے اس ستون سے پوچھا کہ یہ بتا اگر تو چاہے تو تجھے زمین میں لگا دیا جائے، تیری جڑیں نکلیں گی، تجھ میں پتے لگیں گے اور پھل لگیں گے، لوگ تیرے پھل کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے جہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں گے۔ تو اس ستون نے مجھ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر اقدس کے سامنے گڑھا کھدوا کر اور اس میں اس ستون کو دفنا دیا تھا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اس ستون کو اتنا مقام اور مرتبہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے لگنے کی سعادت، پھر جنت کی بشارت، وہاں محبوبان خدا پھل کھائیں گے، اور پھر نبی کریم کے قدمین میں دفن ہونے کی سعادت، کتنی بڑی سعادت ہیں یہ! کیوں تعلق کس وجہ سے ملی؟ تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے سعادتیں حاصل ہوئیں۔ لہٰذا یہ اس قسم کے کوئی واقعات بیان کر کے یا اس قسم کی آیات کو سننے کے بعد اگر ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کوئی قدرت و اختیار نہیں رکھتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط سوچ ہوگی، اور ان آیات کے میں جو پوشیدہ مقصد الہی ہے اس سے یہ چیز بہت دور ہے، بہت بعید ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قانون بیان فرمایا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بی بی فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ تو اس میں شارع نے فرمایا یعنی اگر تم ایمان لے کر نہیں آئیں تو میں بھی آخرت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ایمان شرط ہے، ایمان لے آئے آدمی اور پھر تعلق اور نسبت ہو، اس کی برکت آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، اور پھر ان تعلق اور نسبت کی آپ برکت دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ روایت تو سنی ہے، صحیح حدیث میں آئی ہے کہ کوئی اگر حافظ قرآن ہے اور اس نے قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا،
تو اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان 10 افراد کا تعلق اس حافظ قرآن سے ہوگا، تو یہ تعلق میدان محشر میں کام آیا نہیں آیا؟ ایک حافظ قرآن سے تعلق کام آ گیا تو نبی سے تعلق، صحابہ کرام سے تعلق، اولیاء عظام سے تعلق، علماء فقہا سے تعلق، کیا یہ کام نہیں آئے گا؟ یقیناً کام آئے گا۔ اور ہمیں سمجھداری کے ساتھ ایسے اکابرین سے، ایسے معظم دینی سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیے کہ جس کی صحبت کی برکت سے اور اس کے تعلق کی برکت سے میدان محشر میں درجات حاصل ہوں۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہا جائے گا ان دونوں عورتوں کو کہ داخل ہو جاؤ تم آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی میدان محشر میں دونوں جہنم میں جائیں گی کیونکہ کفر پر ہی یہ مر گئی تھیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اب دیکھیے دو عورتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن ان کی بدبختی تھی کہ نفاق کو اور کفر کو اختیار کیا تو جہنم میں۔ دوسری طرف اب جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ فرعون کی زوجہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے۔ کہاں فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور ان کی زوجہ آسیہ، اور یہ بھی پہلے کافرہ تھیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مقابلے کی دعوت دی اور اس مجمع میں سب لوگ جمع ہو گئے تو اس میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ کر بیٹھ گئیں اور یہ مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور آپ کے مقابلہ جیتنے کی وجہ سے بہت سارے جتنے وہ تقریباً جادوگر تھے ایمان لے آئے، تو آپ کے دل میں بھی ایمان راسخ ہو گیا اور آپ بھی ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تو بڑا غضبناک ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو چت زمین پہ لٹایا اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، اس طرح مطلب کر کے کیلیں ٹھوک دی گئی دھوپ میں، اور آپ کے سینے پہ بھاری سل اس نے رکھ دی کہ تم ایمان چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں اللہ پہ ایمان لے آئی ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، اب میں اس سے بالکل نہیں ہٹ سکتی۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتی تھیں کہ یا رب کریم مجھے صبر عطا فرما، مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرعونی ان کے پاس سے ہٹ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تھا تو فرشتے آسمان پر آ کے بادل کر دیا کرتے تھے، سایہ کر دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ کو اعزاز حاصل ہوا۔ تو نبی کے گھر میں ہیں لیکن کفر اختیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ کے گھر میں ہیں، ایمان اختیار کیا، آپ دیکھیے فائدہ ان کو ہوا، وہ عورتیں محروم رہیں۔ تو کفر اور نفاق، اگر یہ عقیدے کا بگاڑ آپ کہہ لیں، اگر کسی کے ساتھ ہو تو پھر تعلق فائدہ نہیں دیتا، عقیدہ صحیح ہو تو برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مثلاً ایک مثال لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون یعنی فرعون کی عورت کی مثال، اذ قالت، جب اس نے کہا، ربی اے میرے رب، ابن لی عندک بیتن فی الجنت، بنا دے تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کو بالکل کیلیں ویلیں ٹھوک کر اور زمین میں دھوپ پہ لٹا دیا گیا تو آپ یہ کہا کرتی تھیں کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور نجات دے دے مجھے فرعون سے اور اس کے اس برے کاموں سے، برے کام سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو نجات دے دے مجھے اس ظالم قوم سے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وفات دی اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب انشاءاللہ یقیناً سکون اور راحت و آرام سے ہیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال، التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت فرمائی تھی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک روح ان میں پھونک دی تھی، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنی رب کی باتوں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے ہوئی۔ تو دیکھیے جو نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے اللہ نے فرمایا۔ اور جب یہ بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو، اور زمین و آسمان والوں کو حکم دے دو کہ وہ بھی ان سے محبت رکھیں۔ تو جبریل امین آسمان والوں، زمین والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیا ہے تو تم اس سے محبت رکھو، اور پھر اس شخص کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی مقبولیت تو دیکھیں برے لوگوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے محبوب نہیں، جن کو اچھے اعمال سے، نیکیوں سے مقبولیت حاصل ہوتی ہے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کافرہ عورتوں کا تذکرہ کیا جن کو کوئی صحبت اور کوئی تعلق و نسبت کفر کے ساتھ نفع بخش نہیں ہے، اور پھر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ فرمایا جو ایک کافری گھر میں تھیں، اور پھر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ فرمایا کہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مختلف مثالیں پیش کر کے مختلف لوگوں کو ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر قرآن میں پیش کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس پہ تفکر کرنے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں۔ تو یہاں تک سورۃ التحریم کا اختتام ہوا۔ اس میں تقریباً 12 آیات تھیں۔ آج انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی ہمارے لیے ایک مزید سعادت کی بات ہے کہ 28 سپارے آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، صرف 2 سپارے ہمارے رہ گئے ہیں۔ 29ویں سپارے کا آج آغاز ہوگا اور سورۃ الملک سے اس کا آغاز کیا جائے گا، اور انشاءاللہ عنقریب پھر ہمارا اگر زندگی رہی، اللہ کو منظور ہوا تو قرآن عظیم ختم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سورۃ الملک جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں 30 آیات اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ 30 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں، جمہور علماء کے قول کے مطابق وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ نازل ہوئیں، اور جو صورتیں یا آیتیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو مقام کے اعتبار سے مکی مدنی نہیں کہتے کہ جو مکے میں نازل ہوئی مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی ہیں، بلکہ ہجرت کو معیار بنایا گیا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو آج ہم اس کا بھی آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں اتنا میں شروع میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، جب اس شخص کا انتقال ہوگا تو جھگڑا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ روزانہ مجھے رات کو پڑھتا تھا، تو یا تو مجھے قرآن سے نکال دے اور یا اس کی بخشش فرما دے۔ تو
تو وہ چونکہ اللہ کی عطا سے ہی، اللہ کے اجازت سے ایسا معاملہ ہوگا، تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہی اس کو یہ حکم ہوگا سورت کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ ابھی میں تجھے قرآن سے نہیں نکالوں گا، تو جا میں نے تیرے پڑھنے والے کی بخشش فرمائی۔ تو یہ اتنی متبرک سورت ہے، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ضمناً یہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ جو طریقہ ہے کہ ایک پڑھتا ہے باقی سارے سن لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید سب کو فضیلت حاصل ہو گئی، تو یہ فضیلت جو حدیث میں بیان ہوئی یہ ہم اپنے قیاس سے تقسیم نہیں کر سکتے کہ جی اپنا قیاس کیا اور چلو ہم نے فضیلتیں بانٹ دیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو مشروط رکھا ہے قراءت کے ساتھ، کہ جو پڑھے گا، تو پڑھنا اور سننے میں فرق ہے، سماعت اور قراءت میں فرق ہے۔ ایک اگر پڑھ رہا ہو تو یہ قراءت ہے اس کے لیے، اور باقی سب کے لیے سماعت ہے۔ فضیلت قراءت پر ہے، سماعت پر نہیں، تو لہٰذا پڑھنے سے ہی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے۔ صحابہ کرام بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے، ان کے گھر والے پڑھتے تھے باقاعدہ، ایسا نہیں تھا کہ ایک والد صاحب ہی بیٹھ گئے باقی سب نے سامنے بیٹھ کے پڑھ لیا، سن لی۔ تو بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص رات میں عشاء کی نماز کے بعد جیسے سورۃ الملک اجتماعی طور پہ پڑھ لیتا ہے، باقی سب نمازی بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، انشاءاللہ باعث ثواب باعث برکت ہوگا، لیکن اس فضیلت میں سے اگر حصہ حاصل کرنا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہر ایک کو خود اپنی اپنی سورۃ الملک پڑھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ جو بیدہ الملک، جس کے قبضے میں تمام بادشاہت ہے، پوری دنیا پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے، وہ بڑی برکت والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو حقیقی طور پہ مالک، حقیقی طور پہ قابض اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر وہ مطلب بندوں کو بھی تصرفات کی اجازت دیتا ہے، تو ہم مجازاً بندوں کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، بھئی زمین کا مالک کون ہے؟ فلاں ہے۔ اس زمین، یہ سلطنت کس کی ہے؟ جی فلاں کی ہے۔ تو یہ مجازاً نسبت ہوتی ہے، حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالی ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہماری آمد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ الذی، وہ ذات، خلق الموت، کہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیاۃ، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان فرمائے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دنیا میں آمد کا اصل مقصد ہے نیک اعمال کا ارتکاب کرنا، اور نیک اعمال کا اطلاق، یعنی جو لفظ ہے نیک اعمال، یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں دو چیزوں پر، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں دو چیزوں پر، ایک کسی کام کے کرنے پر، نمبر دو کسی کام سے رکنے پر۔ لہٰذا جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا، ہم پہ فرض اور واجب قرار دیں، یا ان کو پسند فرمایا، تو وہ نیکیاں کہلاتی ہیں، یا ہم اس کو عام نیک اعمال ان کو کہہ دیتے ہیں، اور یا پھر عبادات وغیرہ کا نام دے دیتے ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، عبادات ہیں، یہ بھی نیک اعمال ہیں۔ اور اسی طرح بعض چیزوں سے بچنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام یا مکروہ رکھی ہیں ان چیزوں سے بچنا، یہ حالانکہ ہم کوئی فعل نہیں کر رہے، ارتکاب نہیں کر رہے، لیکن ان سے بچنا بھی ایک نیک عمل ہے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ یہ نکلا اس آیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو، یا جو کچھ اس نے فرض اور واجب کیا اس چیز کو ادا کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اپنے ظاہر و باطن کو ان چیزوں کے ارتکاب سے روکیں، تو گویا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جو باقی چیزیں ہیں کہ رشتہ داریاں ہیں، دنیاوی پڑھائی ہے، کاروبار ہے، اور دیگر جو ہماری مشغولیات ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول منع نہیں کرتے ہیں، بشرطے کہ انہیں دائرہ شریعت میں رہ کر کیا جائے، اور یہ چیزیں یا ان چیزوں کی مشغولیت مقصد زندگی کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مثال کے طور پہ اگر کاروبار ہے، اگر بیوی بچوں میں مشغولیت ہے، اگر دیگر اور مشاغل ہمیں عبادات فرض اور واجب سے روک رہے ہوں، یا کسی گناہ میں مبتلا کر رہے ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر یہ چیزیں مخل ہو رہی ہیں مقصد زندگی کی تکمیل میں۔ اس صورت میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اگر یہ چیزیں مقصد زندگی کی تکمیل میں معاون بن رہی ہوں،
مثلا میں کاروبار کرتا ہوں اور بالکل مناسب انداز سے کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کہ میری نمازوں میں بھی خلل نہیں آ رہا، میں گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس کاروبار سے ہونے والی آمدنی مجھے سکون فراہم کر رہی ہے، میرے ذہن کو ہزارہ وساوس سے بچا رہی ہے، اور میں یکسوئی سے عبادت کر رہا ہوں، تو میرا کاروبار کرنا بھی ایک عبادت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دنیاوی پڑھائی پڑھ رہا ہے اور قصد و ارادہ یہ ہے کہ میں اس دنیاوی پڑھائی پڑھ کے ایک اچھی نوکری حاصل کر لوں گا اور حلال ذرائع کی سے حلال نوکری حاصل کروں گا، اس سے حلال کماؤں گا دیانتداری سے، تاکہ میں دست سوال دراز کرنے سے بچوں، میرے گھر والے تنگ دستی سے محفوظ رہیں، میں غریبوں کی بھی امداد کروں، تو اس کا دنیاوی پڑھائی پڑھنا بھی ایک نیک عمل میں شمار ہوگا۔ لہٰذا اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں نیک اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اب ان لوگوں کا قول آپ کو نادانی محسوس ہوگا جو فوراً جواب میں کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، تسبیح پکڑ کے ہم مسجدوں میں چلے جائیں، تو یہ اب بات سمجھنے والی ہے، اس کو صحیح سمجھ گئے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک چل رہی تھی اور اس کی دوسری آیت ہم اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اس میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز ہے، غفور ہے، یعنی غالب ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ذات جس نے بنایا 7 آسمان کو طباقاً، طباق کا مطلب ایک کے اوپر ایک۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے اس بنائے میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی فرق دیکھتے ہو؟ فرجع البصر، تو اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھو، پلٹا کر دیکھو، هل تری من فطور، تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی کجی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ اٹھاؤ دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، تیری نگاہ تیری طرف پلٹ آئے گی، خاسئا، تھکی ہوئی، ناکام، وهو حسیر، اور اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ آسمان کو دیکھو، آسمان پہ غور و تفکر کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرو، اس کو ان چیزوں کو پر تفکر کر کے اپنے قلب میں اللہ کی عظمت کو بڑھاؤ۔ تو اب آسمان کو واقعی اگر آپ دیکھیں کوئی کمی، کوئی کجی نظر آئے، کہیں ٹیڑھا میڑھا پن، کوئی خرابی، ایسا مطلب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم صناعت نظر آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر دل اش کر اٹھتا ہے۔ کروڑوں انسان مل جائیں تب بھی ایسا آسمان تیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ بھی تسلیم کریں گے کہ کروڑوں انسان مل جائیں ایسا آسمان نہیں بنا سکتے کہ بغیر ستون کے کھڑا ہو، ایک کے اوپر ایک ہو۔ ہم تو خیر آسمان دنیا کو ہی دیکھتے ہیں، اوپر کے 6 آسمان تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن جو آسمان دنیا ہمیں نظر آ رہا ہے یہی کتنی بلندی پر ہے اور بغیر ستونوں کے ہے اور کیسے قائم ہے، بس عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی واقعی بہت ہی عظیم ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی آیات کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی عظمت کے دلائل پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت ہی بڑا مقام شکر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ضرور بے شک مزین کیا ہم نے دنیاوی آسمان کو، یعنی سب سے جو نچلا آسمان ہے، بِمَصَابِيحَ چراغوں کے ساتھ، مراد ستارے ہیں کہ ہم نے اس کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے لیے رجوم بنایا، رجوم یعنی رجم کرنے والا بنایا، مار بنا دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو کفار، ایک کاہن جو لوگ تھے، نجومی جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ یہ بارش کب آئے گی، فلاں چیز معاملہ کب ہوگا، زلزلہ کب آئے گا، قحط کب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہ لوگ اپنے جو تابع جن تھے انہیں بھیجتے تھے کہ تم آسمان پہ جاؤ اور کان لگا کر سنو۔ یہ آسمان کے قریب جاتے تھے جنات، اور جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحائف دیے ہوتے تھے کہ اب یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سال یہ ہوگا، تو وہ آپس میں اگر باتیں کر رہے ہوتے تھے تو یہ جنات سن لیا کرتے تھے اور آ کے خبر دے دیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایرر بھی ہوتے تھے، جنات تو جھوٹے بہت ہوتے ہیں، جو کافر جنات ہوتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو آ کے جھوٹ بھی لگا دیا کرتے تھے، لیکن بہت سی باتیں سچ نکل آتی تھیں اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ جو تابع جن ہوتے تھے اور فرما بردار ہوتے تھے وہ بہت حد تک سچ بتاتے تھے، جو سنا بتا دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ کو بحیثیت نبی کے مبعوث فرمایا گیا، تو پھر ان کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ پھر اگر یہ جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے تو یہ ستارے اللہ کے حکم سے ان پہ بالکل پتھر کی طرح آ کے لگتے تھے، جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، تو پھر ان کا آسمان کے قریب داخلہ ممنوع ہو گیا۔ وہ بیان ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور ہم نے انہیں بنا دیا ایک مار، لِلشَّيَاطِينِ شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان جنات کے لیے کہ جو کفار و کافر جنات ہوں گے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ بھڑکتی ہوئی آگ جو ایک دم بھڑک کے پھیلتی ہے، ایسی آگ کا عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کے جہنم میں جانے پر یہ نص صریح ہے کہ اگر جنات ایمان لے کر نہیں آتے، کافر رہتے ہیں یا خدا نخواستہ منافق ہوتے ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتی آگ میں پھینکے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات بھی مکلف ہیں، کیونکہ عذاب اسی کو ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تکمیل میں ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقائد کا بھی مکلف بنایا ہے، اعمال کا بھی مکلف بنایا ہے، لہٰذا ان میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے جو مسلمان ہیں ان میں بھی بہت سے فرقے ہوتے ہیں جس سے عام مسلمانوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے لیے جو کافر ہوئے، بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ کافر ہوئے، یعنی رب کا انکار کرنے والے ہوئے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کیا ہی برا انجام ہے، یہ بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ڈالے جائیں گے وہ کفار فیہا، اس آگ میں، سمعوا لہا، تو وہ کفار سنیں گے اس جہنم کے لیے، شہیقاً وہی تفور، ایک چنگھاڑ، یعنی وہ غضبناک ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی جیسے کہ غضب میں کوئی چیز چنگھاڑتی ہے، وہی تفور، اور اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی۔
یعنی بڑی یہ حدیث میں بھی ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے کہ جب میدان محشر میں کفار وغیرہ لائے جائیں گے تو جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور 70,000 فرشتوں نے لگام سے جہنم کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اتنی وہ جوش میں ہوگی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، آج میں ان سب کو اپنے اندر لے لوں۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی، اتنی زیادہ ہیبتناک اس کی آوازیں ہوں گی اور وہ بے قرار ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں ایک فوج یعنی ایک گروہ جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو سوال کریں گے ان کفار سے اس جہنم کے محافظ فرشتے، یعنی داروغہ جو ہوں گے، مالک ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے، وہ ان سے اب کفار سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، بلکہ ان کو توبیخ کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا مقصود ہوگا۔ جیسے باپ کوئی بیٹا فیل ہو جائے تو باپ یہ کہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پڑھو، تو یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے، کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے، ایسے ہی وہ فرشتے سوال کریں گے۔ اب وہ حسرت سے کیسے جواب دیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا تھا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی یہ کفار اب اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، وہ آیا تھا، ہم نے اس کی تکذیب بھی کی، اور جو وہ کتاب وغیرہ لے کر آیا تو ہم نے انکار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، بلکہ ہم نے معاذ اللہ الٹا ان انبیاء علیہ السلام کو کھلی گمراہی میں موجود قرار دینے کی کوشش کی۔ وقالوا، اور وہ کفار کہیں گے، لو، کاش، کننا نسمع او نعقل، ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اب یہ حسرت کے ساتھ بولیں گے کہ کیا فائدہ پھر وہاں جا کر، اسی لیے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام پہ غور و تفکر کیا جائے۔ جو مذہب اسلام کو حاصل کر چکا ہے، یعنی مسلمان ہے، وہ مذہب اسلام میں کی جو مطلب پابندیاں ہیں، مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس قسم کے پھر انشاءاللہ برے انجام سے ہر شخص محفوظ رہ سکتا ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو ان سے کہا جائے گا کہ فَاعْتَرَفُوا، اب تم نے اقرار کیا، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، یعنی اب کیا فائدہ تمہارے اقرار کرنے کا، اب کیا فائدہ پچھتانے کا، جب موقع تھا، تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارے پاس حسن و جمال تھا، آسائشیں تھیں، تمہیں ملک عطا کیا گیا، ہر چیز تمہیں دے دی گئی تھی، اس وقت تو تم نے خدا کو یاد نہیں کیا، اس وقت تو تمہیں ان مزوں کو ختم کرنے والی ہر چیز بری لگتی تھی، اس وقت تمہیں نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا برا لگا کرتا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اس وقت اگر تم ان آسائشوں کو تھوڑا سا ترک کرتے اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اسلام قبول کر لیتے، تو پھر آج تم راحت سے ہوتے۔ تو ان کو اس قسم کے ایک تو پھر جواب دینا، اس میں حسرت اور پچھتاوا ہوگا، اور پھر اس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ، اس سے ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو لعنت ہو دوزخیوں کو، ان پہ پھٹکار برسے، ان پہ لعنت ہو دوزخیوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، یعنی انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ تمہارا ایک رب ہے
پھر نبی نے ہمیں قرآن دیا کہ اس رب کو اس قرآن کے ذریعے جانو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ خود نبی کریم نے اپنے کلام سے بیان فرمایا تو ہمیں ایک معرفت حاصل ہو گئی۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہاں ہم دلائل دیکھتے ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے دلائل ہیں، اس کے قادر ہونے کے دلائل ہیں، اس کے یکتائی کے دلائل ہیں، ان پہ غور و تفکر کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا اور ایک تسلیم کیا اور سب پر غالب تسلیم کیا۔ وہی جو ہمارے عقیدے ہیں الحمدللہ وہ درست عقیدے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے باقاعدہ دلائل سے جان لیا۔ جب یہ ایسا ہو گیا تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں بڑا اجر و ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے۔ اس کا شان نزول پہلے سماعت فرما لیں کہ شان نزول یہ تھا کہ کفار بعض اوقات آپس میں کہتے تھے ذرا آہستہ بات کرو، ایسا نہ ہو کہ محمد کا خدا سن لے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بے وقوف قسم کے لوگ تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جس طرح ہمارے بتوں کی دوری، ویسے تو بت ویسے نہیں سنتے لیکن بتوں سے دوری کی وجہ سے بت تک آواز نہیں پہنچے گی، اسی طرح شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا رب بہت دور ہے اور ہماری آہستہ آواز اس تک نہیں پہنچے گی۔ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور آہستہ کرو تم اپنی باتوں کو یا بلند آواز سے کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ یعنی اے نادانوں، تم اپنی زبان سے نکلنے والے کلمات کو پست کر کے سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سنانے سے ہم باز آ جائیں گے، وہ تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وساوس پر بھی مطلع ہے اور سب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا، وہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کتنی صفات کا حامل ہے اور اس نے جو مخلوق کو پیدا کیا اس کو کس انداز سے پیدا کیا اور اس کی خبریں کس طریقے سے اس تک پہنچیں گی، وہ سب جانتا ہے۔ تو یہ اس نادانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، ان کو ان کی حماقت کا احساس دلایا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت و عظمت کو بیان فرمایا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے ہر باریکی کو جاننے والا، خبیر خبردار۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع کہ ہم اس پہ چلتے ہیں، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اس کے راستوں میں چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی تم اللہ کی طرف ہی جاؤ گے۔ تو زمین اللہ نے ہمارے تابع کر دی، واقعی اگر یہ تابع نہ ہوتی، جیسے آسمان ہمارے تابع نہیں ہے، ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن زمین کو ہماری رسائی میں دے دیا، اس میں راستے بنا دیے تو ہم آسانی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی جس رب کی سلطنت آسمانوں میں ہے، یہ نہیں کہ زمین میں نہیں ہے، آسمانوں میں بھی آگے زمین کا تذکرہ بھی آئے گا کہ وہ تمہیں دھسا دے، تم اس سے بے خوف ہو گئے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور جب وہ دھسا دے گا تو یہ زمین کانپتی رہے، کیا تم اس سے خوف زدہ ہو، اس سے نڈر ہو گئے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو اندر زمین میں اگر وہ دھس جائے اور زمین ہلتی رہے اور پھر وہ دراڑیں پڑتی رہیں تو انسان نیچے اترتا چلا جائے گا۔ تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالی احساس دلا رہا ہے کہ تمہارا رب بہت بڑی گرفت کر لینے والا ہے، تم اس سے بالکل بچ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں زمین میں دھسا دے اور یہ زمین ہلتے ہوئے تمہیں نیچے سے نیچے کرتی چلی جائے، اس بات سے خوفزدہ نڈر ہو گئے ہو؟ تو ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھراؤ بھیجے، پتھر نازل فرمائے، پتھر کی بارش کرے۔ فَسَتَعْلَفُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو عنقریب جان جاؤ گے کہ کیسا تھا وہ ڈر سنانے والا۔ یعنی آج تم تسلیم نہیں کرتے ہو، آج اگر بات نہیں مانتے ہو، آج اگر تم ان چیزوں پہ غور و تفکر کر کے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح نہیں کرتے ہو تو اے کفار، بہت جلد دنیا کتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور اپنے اختتام کی طرف آتے چلی جا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق قرب قیامت کی بڑی بڑی علامات پوری ہو چکی ہیں، چند مخصوص علامات رہ گئی ہیں، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، اور یہ سب
ختم ہو جائے گا، اس وقت پھر ان چیزوں کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک چل رہی تھی اور اس کی تقریباً ہم 17ویں آیت تک پہنچے تھے، معذرت 17ویں آیت تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو دنیا میں احساس کرنے کا حکم دیا کہ اپنے اطراف میں دیکھو، غور و تفکر کرو۔ پچھلی قوموں کو بھی دھنسایا گیا ہے زمین میں، پچھلی قوموں کو بھی پتھروں سے ہلاک کیا گیا ہے، تو تم اس سے کیا نڈر ہو گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اس طرح دھنسا دے، تم پر بھی پتھر برسائے۔ اگر تم اب بھی اس پہ غور و تفکر نہیں کرو گے تو پھر عنقریب تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا، انکار کیا، تکذیب کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا یہ میرا انکار، یعنی کانا نکیر کیسا ہوا یہ انکار کرنا جو ان لوگوں نے کیا، یعنی اس کا کیا انجام ہوا۔ تم نے غور و تفکر کیا کہ ان کی بستیاں ہلاک ہو گئیں، تباہ برباد ہو گئے۔ اس وقت جس وقت وہ موجود تھے ان کی بھی ایک شان تھی، ان کا بھی ایک نام تھا، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج ان کے گھروں کے پرانے کھنڈرات ان کی بے بسی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تمہارا انجام بھی ہوگا۔ اولم یروا الی الطیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف، اپنی عظمت کی طرف، اپنی صنعت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم اپنے اوپر، صافات و یقبضن، پر پھیلاتے ہوئے اور پر سمیٹتے ہوئے، جو پرندے اڑتے ہیں، چیل کو دیکھیں، گدھ دیکھیں، اسی طرح شکرا، باز، کبوتر، چڑیا، کہ کس طریقے سے وہ اڑتے ہوئے پر اپنے سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوائے رحمان کے، یعنی وہ ثقیل ہیں، بھاری ہیں، اور اس ثقل کا تقاضا یہ ہے کہ زمین ان کو کھینچے اپنی طرف، لیکن وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، اڑ رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں، ان کو کون روکتا ہے؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، ینصرکم من دون الرحمن، کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کیوں نہیں مان جاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسا لشکر کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا لے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پیش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کا خوف کرو۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہیں مگر دھوکے میں، کہ بے شک یہ تو دھوکے میں ہی ہیں، اور شیطان نے، اس دنیا نے ان کو اپنے زینت میں، اپنے دھوکے میں پھنسا لیا ہے، اور یہ دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہیں۔ احساس اس وقت ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول بڑا ہی نفیس ہے، اور میں کئی مرتبہ اس کو عرض کرتا ہوں اور بہت ہی مجھے پسند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی۔ تو خصوصاً کافر کو شاید دنیا میں احساس نہ ہو سکے کہ اللہ نے آسائشیں بھی دی ہیں، خوبصورتی دی ہے، طاقت دی ہے، عزت سے نوازا ہے، مالی وسائل، دنیاوی وسائل، ذرائع بکثرت عطا فرما دیے،
تو یہ غفلت میں عموماً چیزیں اضافہ کرتی ہیں، لیکن موت کا ایک جھٹکا انہیں احساس دلا دے گا کہ ہم نے بڑی خطا کی تھی، ہم نے اسلام کو قبول نہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہ مان کر، قرآن کو آخری کتاب تسلیم نہ کر کے بہت فاش غلطی کی۔ لیکن وہ غلطی اب ایسی ہو جائے گی اگر موت آ گئی کہ پھر اس پہ پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا وہ کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزی روک لے؟ تو احساس دلایا جا رہا ہے، ذرا غور کرو کہ اگر اللہ غریب فرما لے گا کون تمہیں بچائے گا؟ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بس ضد میں اڑ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ اسلام قبول کرنا ہی نہیں، جیسے بعض کفار ہیں کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے یعنی ہدایت سے دور ہو جائے، اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھا چلے اور سیدھی راہ پر ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خود گمراہی پر ہو کر یہ سمجھنا کہ میں ہدایت پر ہوں نادانی ہے، اور ان میں اگر آپ تقابل کریں تو خود آپ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر چلے گا یہ زیادہ ہدایت پر شمار ہوگا یا ہدایت پر شمار ہوگا، یا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہی شخص ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان غور و تفکر کرے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور ہیں ان پر خوب اچھی طرح غور کرتا رہے۔ سب سے بڑی چیز مذہب ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، کہ ان پر غور و تفکر کرے کہ کون سا عقیدہ، کون سے مذہب کا اختیار کرنا مجھے اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور کون سے مذہب کو چھوڑنا، کس مذہب کو ترک کرنا، یا کس مذہب سے صرف نظر کرنا، نگاہ پھیر لینا مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پہ غور و تفکر بہت ہی ضروری ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ هو الذی، وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل، اور بنایا اس نے، لکم، تمہارے لیے، السمع، سماعت کو، والابصار، اور آنکھ کو، والافئدہ، اور دل، یعنی اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی عطا فرمائی، اور جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو تمام چیزیں تخلیق فرما دیتا ہے۔ اب پوچھئے ذرا ایک کافر سے، بتاؤ کہ کیا تم ماں کے رحم میں بچے کے کان بناتے ہو، اس کی ناک بناتے ہو، اس کی آنکھ بناتے ہو، اس کے پیٹ میں آنتیں، معدے کا نظام، دل، گردے، پھیپھڑے اور دیگر جسمانی اعضاء، اور اتنے متناسب اعضاء کیا تم بناتے ہو؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اور پھر وہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا وجود، ماں کا دودھ پیتا ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو دیگر چیزیں کھاتا ہے، اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے سے ہاتھ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، پھر سے چوڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں، لمبا چوڑا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یقینی سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرتا ہے، انشاءاللہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرتا ہے، یہ زمین سے چیزیں اگاتا ہے، نہیں کر سکتا۔ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہوائیں چلا رہا ہے، یہ بارش برسا رہا ہے۔ جب یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسے رب کی تلاش کیجئے، ایسے معبود کی تلاش کیجئے جس کی طرف ان تمام چیزوں کی نسبت ہو سکے۔
جیسے ہم اپنے اللہ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے سب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ رزق پیدا بھی فرماتا ہے، اس کے تقسیم کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، تو اتنی عظیم ذات کے موجود ہونے کے باوجود پھر ہم اس ذات کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں جو خود اپنی تخلیق میں ہماری محتاج ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی نادانی اور کم عقلی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرما دیا، اشارہ فرما دیا کہ بہت تھوڑے سے ہیں جو حق تسلیم کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں جو شکر مانتے ہیں۔ قل هو الذی، آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے ذرأکم فی الارض، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پیدا فرمایا، پھر ہمیں زمین کے اندر گھومنے کی جستجو عطا فرمائی، اس کے لیے اسباب عطا فرمایا، اور آہستہ آہستہ انسان پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا، چھوٹے علاقوں سے بڑے علاقوں کی طرف منتقل ہوتا چلا گیا، لیکن جس طرح ہم پھیل رہے ہیں ایسے ایک دن ہم سمٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کفار کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، کہ محض علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی قیامت کا جو بالکل پرفیکٹ ایک علم ہے کہ کس سن میں آئے گی اور اس کے کس ماہ میں آئے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کو عام کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کا بالکل یقینی علم رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اظہار کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کو جتنی اجازت تھی آپ نے بتایا کہ قیامت جمعے کے روز قائم ہوگی اور 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی، یعنی عاشورہ کے روز قیامت قائم ہوگی، پھر قیامت تک کے احوال بتائے، حتیٰ کہ قیامت کے بعد کی خبریں بھی نبی کریم نے عطا فرمائی کہ میدان معاشر میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور یا حنان و یا منان کہتا ہوا نکلے گا۔ تو آپ خود سوچئے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ جس رب نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بعد کے احوال بتا دیے، صرف قیامت کا علم اس سے روک کر وہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور کیوں وہ روکے گا؟ وہ بخیل نہیں ہے، وہ اپنے حبیب سے ایک نعمت کو کیوں روکے گا؟ تو ہمارا یہ جو اکابرین، یا میں نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ یہ اکابرین اسلام نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی، عقائد کے باب میں یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا یقینی علم عطا فرمایا، لیکن اس کے اظہار سے منع فرما دیا، کیونکہ اس میں ہزارہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کتاب